کہ ترجمان نے آپ کے نام سے منسوب انہوں نے غلط جاری کی، لیکن وہی جاری درست۔ اچھا نہیں، مجھے نہیں پتا تھا، لیکن میں نے ایک ٹکر دیکھا، وہ ARY کا ٹکر چلا کہ انہوں نے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ کوئی کنسپیرسی کر رہا ہے وغیرہ۔ میں نے فوراً ہم عماد یوسف صاحب کو فون کیا، ہی واز ویری کائنڈ، ویری نائس انسان ہے وہ ARY والے۔ انہوں نے کہا میں ابھی کر دیتا ہوں، ہاں ٹھیک ہے۔ ہمارا ایک رپورٹر ظفر اللہ صاحب کہتا ہے ان کے پاس شاید کوئی انفارمیشن آئی تھی، اینڈ تھینکس الاٹ شیرازی صاحب، پھر آپ نے بھی اس کی کلیریفیکیشن کی اور میں نے بھی اس کی پھر کلیریفائی کر دیا تھا، میں نے اس پہ ٹویٹ کیا تھا۔ دیکھو کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں اور چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بڑی سیریس ہے، اور سوشل میڈیا بڑا تیز ہے۔ 1 گھنٹہ بھی سوشل میڈیا میں میرے حساب سے یہ انڈیفینٹ ہوتا ہے، کیونکہ میں نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ 1 گھنٹہ سے کم وقت میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے دیکھا، تو اس کا مطلب ہے کہ کتنا سپیڈ ہے اور کتنی دنیا جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کی بات کو سننا چاہتی ہے اور خان صاحب کی ہدایات کو سننا چاہتی ہے۔ یہ سیریس ایشو ہے، اس لیے اس میں کہیں آپ توقع یہ تو نہیں کر رہے تھے کہ شاید ڈیلے کروا لیں یہ بھی فیصلہ، تو اس لیے یہ چلا دیا جائے، بعد میں دیکھیں گے جس وقت فیصلہ حقیقی سے نظر آیا تو پھر کہا چلو اب مجبوری ہے۔ نہیں، دیکھو خان صاحب کی ہدایات جب آتی ہے نا، یہ میں آپ کو بتاؤں، پاکستان تحریک انصاف میں کوئی دو رائے نہیں ہے جب تک خان صاحب کا مشورہ ہوتا ہے۔ خان صاحب کی ہدایات اور ہمارا ایگزیکیوٹ کرنا یہ ون اینڈ دی سیم۔ ہاں یہ ضرور بات ہے کہ جب آپ ایک کنٹینیوٹی چلتی رہتی ہے تو آپ کی خواہش ہے یہ کنٹینیوٹی چلے، یہی لوگ چلے، کوئی اور طریقے سے ہو۔ میں تو ہمیشہ سے ایک بات بھی وضاحت کرتا رہا ہوں کہ دیکھو 3 سال ہو گئے، بڑی سختیاں ہو گئی، بہت لوگ مایوس ہو رہے ہیں، بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، بہت زیادہ تناؤ بڑھ رہا ہے ایسی، اور ہمارے پاس میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہماری چابی سے کوئی دروازہ کھلا نہیں ہے انصاف کے لیے۔ خان صاحب کے اتنا عرصہ ہو گیا، دیکھو ابھی تک خان صاحب کا کیس نہیں لگ سکا، وہ بیلوں پہ فیصلے نہیں ہو سکے، ایک کے بعد دوسرا کیس آ رہا ہے۔ میں نے کہا جس سپیڈ سے ہمارے ٹرائل چل رہے ہیں اس سپیڈ سے ہمارے ہائی کورٹ میں بھی چلے اور ہمیں انصاف ملے۔ یہ انصاف ہم مانگ رہے اور انصاف کے لیے نکلے ہیں۔ اب اتنا عرصہ ہو گیا، اب تو کوئی سکون ہونا چاہیے۔ اور صاحب ذرا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی چیف منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے، جب ان کو یہ فیصلہ پتہ چلا ان کے کیا اسپرٹ تھے، کیا مورال تھے، ڈاؤن نظر آئے؟ نہیں بالکل نہیں، وہ خان صاحب کے فیصلے کو دل سے ایکسیپٹ کر رہے ہیں، وہ ابھی آپ کے سامنے نکل آئیں گے، وہ پشاور جا رہے ہیں، وہ کل سمری کے ذریعے سے دیں گے اپنا استعفیٰ، آگے بھجوائیں گے اور بڑے اسپرٹ میں، کیونکہ ہمیں فرق نہیں پڑتا، خان صاحب کی جو ہدایات آ جاتے ہیں وہ ہم کر دیتے ہیں۔ اور خان صاحب آپ لوگوں کو یاد ہے مجھے بھی فیصلہ ہوا، خان صاحب نے تو ہماری ساری بڑی قیادت نے، بہت سینئر لوگوں نے مجھے ایز اٹ از ایکسیپٹ کر دیا جس طرح ان کا خود ہوا ہوا، تو جو خان صاحب کی ہدایات ہیں ہم سارے الحمدللہ ہمارے لیڈر ہے اور بڑے ان کے تجربے سے مستفید ہوں گے، اور دیکھو انشاءاللہ تعالیٰ وہ حکومت کے لیے بھی رول پلے کریں گے، وہ پارٹی کے لیے بھی رول پلے کریں گے، جو بھی حکومت بنے گی وہ ان کو سپورٹ کریں گے۔ 3 سال سے آپ کو انصاف نہیں ملا، اب وزیر اعلیٰ تبدیل ہو رہا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کی کوئی جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، تعلقات استوار ہو سکتے ہیں آپ؟ نہیں دیکھو جہاں تک تعلقات کے تعلق ہے وہ تو ہم واضح کر چکے ہیں کہ ہماری کسی سے ایز وی اسپیک کوئی بات نہیں ہو رہی، نہ حکومت کے ساتھ نہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ ہم عدالتوں سے ہم امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمیں انصاف وہاں سے ملے گا اور قانون کے مطابق ہم آگے بڑھیں گے۔ میری یہ خواہش ضرور ہوگی کہ پوری دنیا کا سنیریو چینج ہو چکا ہے اور ایک پیراڈائم شفٹ اب پالیسیز اور اپروچ میں ہونا چاہیے۔ پوسٹ میں بہت کچھ چینج ہوا ہے، تو پوسٹ میں ہمیں میں سمجھتا ہوں سیاسی چیزوں میں بھی تبدیلی ہونی چاہیے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ ضلع منتخب ہو جائے گا کی چتائنی ہو رہی تھی، گنڈا پور کا جانا جو ہے یہ باقی جتنی بھی قیادت ہے یا جو اراکین ہے ان کے لیے کتنا سبق ہے کہ اگر بانی پی ٹی آئی کی ہدایات پر عمل نہیں کریں گے تو اپنے عہدے سے جو ہے ہاتھ دھونے پڑ سکتے ہیں۔ دیکھو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ ایسی بات نہیں ہے، ہم سب کے پاس پوزیشن جو ہے نا وہ خان صاحب کی امانت ہے اور خان صاحب کی ایسی پوزیشن ہے، اسٹیٹس ہے، پرابیبلی ہی از دی ون اینڈ دی اونلی، کہ دیکھو پوری دنیا پاکستان کے لوگ جو ہے نا ان کے ساتھ بڑے منسلک ہیں، اور یہ ہمیں کسی کو پیغام دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر آپ نے بات نہیں کی تو خان صاحب چینج کر دیں گے۔ خان صاحب ہمیشہ کہتے رہتے ہیں اینڈ ود ان منٹ نوٹس ہم سارے ریڈی ہوتے ہیں۔ خان صاحب کب کہتے ہیں کہ آپ کے پاس پوزیشن نہیں ہے، میرے پاس بھی، میں چیئرمین ہوں، وہ یہ خان صاحب کی امانت ہے۔ جب خان صاحب کہیں گے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ چیئرمین شپ کا تو نام ہے، میں ان کا نمائندہ ہوں۔ منتخب کروا لیں گے، کانفیڈنٹ ہیں کہ لوگ نہیں ٹوٹیں گے؟ آپ بھی ریڈی ہیں؟ اچھا ایک اور تبدیلی ہو، سر آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ کے لوگ نہیں ٹوٹیں گے، ضلع بنا لیں گے ایزیلی؟
آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ وزیر اعلیٰ ایزیلی بنا لیں گے, لوگ نہیں ٹوٹیں گے آپ کے؟ نہیں سر, یہ ایک چیز آپ کو میں نے پہلے بھی کہا, انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لوگ مضبوط ہوں گے, اسٹرانگ ہو کے کسی طرح نہیں ٹوٹیں گے. انہوں نے اگر ٹوٹنا ہوتا ابھی علی امین گنڈاپور صاحب رکاوٹ تو نہیں بنیں گے؟ لیکن علی امین گنڈاپور کے اوپر جو آپ کا اعتماد ہے پارٹی کا, وہ کیوں ٹوٹا یہ؟ نہیں, ہمارا اعتماد پہلے بھی تھا اور ابھی بھی ہے. پہلے بھی اعتماد تھا. دیکھو وزیر اعلیٰ کا چینج ہونا یہ ایک روٹین کا پروسیس ہوتا ہے, ہوتا ہی رہتا ہے. وہ ابھی نکلیں گے تو آپ سے کیا واقعی یہ فائرنگ کا واقعی آج ان کے ہٹانے کا سبب ہے یا کچھ اور؟ نہیں دیکھو, خان صاحب جیسے سوچ رہے ہیں, خان صاحب کے ذہن میں کیا ہے, میری بات نہیں ہوئی ہے. خان صاحب نے جس بھی نگاہ سے ان کو چینج کیا ہے, لیکن خان صاحب کی مرضی. آپ کے اندر کیا کیا باتیں ہیں؟ نہیں, میری تو بڑی ساری باتیں. گرفتاریاں تو نہیں ہوئی, اس کا وجہ سر صنم جاوید کی یا مصدق عباسی کی جو گرفتاریاں وہ تو نہیں اس کا وجہ بنی سر؟ آپ کی ریٹ کو چیلنج کیا گیا. علی امین نے آپ کا مشورہ نہیں مانا, جا کے ملاقات کی اور وہ بات جو نہیں کرنی چاہیے تھی وہ کر رہا ہے اور اس کا نتیجہ آ گیا. نہیں دیکھو, میری مشورہ تو میں سب کو کہتا ہوں, میں تو مشورہ بڑا سمپل ہوتا ہے. میں سب کو, میں ایک مرتبہ نہیں, میں نے ایک سے زیادہ مرتبہ سب کو کہا ہے کہ دیکھو جب آپ بات کرتے ہوں تو تول کے بات کریں, اور جب آپ بات کریں تو کسی کو ہرٹ نہ کریں. باقی تنقید پہ اکثر لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سیاست دان جو ہے وہ کوئی ڈپٹی کمشنر نہیں لگے ہوئے ہیں کہ وہ ڈپٹی کمشنر کی طرح کہے میں تیرے سے ٹرانسفر کراؤں گا. ہم نے عوام سے تو ٹرانسفر نہیں کرانے, ہم نے اپنے علاقوں سے تو ٹرانسفر نہیں کرانے. میرے اوپر تنقید ہوتا ہے تو وہ تنقید بھی ہو اور لوگ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. میں ابھی پبلک میں جاتا ہوں تو دنیا جہان کے لوگ آ جاتے ہیں, سیلفیاں بھی بنوا دیتے ہیں, تو کوئی تنقید بھی کرتے ہیں. جو تنقید کرے اس کو پازیٹیو لے لیں, ان میں سے کس پوائنٹ پہ تنقید کرتے ہیں اس سے سبق لے لیں. کچھ لوگ ایسے ہیں وہ ہارن بجاتے ہیں تو بجانے والے کو تو کوئی روک نہیں سکتا. کیا علی امین گنڈاپور کا حوصلہ ٹوٹا ہے؟ نہیں, علی امین گنڈاپور صاحب ابھی آپ کے سامنے آ جائیں گے, بالکل اسٹرانگ ہے, حوصلہ اس کا بلند ہے, ان کو بالکل کوئی ریزرویشنز نہیں ہے خان صاحب کے. دوسرے گیٹ سے تو نہیں نکلیں گے سر؟ دوسرے گیٹ سے تو نہیں نکلیں گے؟ نہیں, اسی گیٹ سے جائیں گے. اچھا, ایک منٹ